بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور معززات ماؤں بہنوں بیٹیوں اور خواتین اسلام، چونکہ رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے اور رمضان المبارک کے مہینے کی آمد سے پہلے اکثر و بیشتر لوگ اپنی زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، چاہے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے یا شروع ہونے کے بعد. تو اس لیے ہم نے یہ مناسب سمجھا ہے کہ آج سے ہم کچھ دروس میں رمضان المبارک کی آمد سے پہلے زکوٰۃ کے احکام اور اس کے مسائل بیان کریں. اور اس سلسلے میں آج ہمارا جو سب سے پہلا درس ہے وہ زکوٰۃ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کے بارے میں، زکوٰۃ کی اہمیت اور ضرورت کے بارے میں، اور زکوٰۃ کے فضائل اور اس کے فوائد کے بارے میں، اور جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا وعید ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ فرض ہونے کی شروط کے حوالے سے ہم اس پہلے درس میں گفتگو کریں گے باذن اللہ تعالی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین کو اپنی عملی زندگی میں ڈھالنے کی توفیق دے. تو آئیے زکوٰۃ کے موضوع پر گفتگو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے زکوٰۃ کی لغوی اور اس کی اصطلاحی تعریف. لغوی تعریف سے مراد یہ ہے کہ عربی ڈکشنری میں اس کا مفہوم کیا ہے. تو جب ہم لفظ زکوٰۃ کو عربی ڈکشنری میں دیکھتے ہیں تو اس کا معنی جو ہمیں معلوم ہوتا ہے تو وہ پاکیزگی، بڑھوتری اور برکت کے معنوں میں ہے. یعنی زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں پاکیزگی بھی ہوتی ہے اور اس میں مال میں بڑھوتری بھی ہوتی ہے، اضافہ بھی ہوتا ہے، اور مال میں برکت بھی ہوتی ہے، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوتا ہے اس کی زندگی اور اس کے عمل میں بھی برکت آتی ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ وصول کریں. یہاں زکوٰۃ کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ صدقہ کا ہے، اور صدقہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک صدقہ واجبہ اور ایک صدقہ نافلہ. یعنی وہ صدقہ جو کہ ادا کرنا واجب ہے یا فرض ہے، اور وہ صدقہ جس کو ادا کرنا نفل ہے. تو یہاں پر جو صدقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کے مالوں سے صدقہ قبول کریں، اس صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ، آپ ان کے مالوں سے صدقہ قبول کریں، صدقہ وصول کریں. سے فائدہ یہ ہوگا کہ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ ان کو اچھی طرح سے پاک کر دیں گے اور ان کا تزکیہ کر دیں گے. پاکیزگی اور اسی طرح تزکیہ نفس. پاکیزگی سے مراد یہ ہے کہ ایک تو مال پاک ہوتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والے کا مال پاک ہوتا ہے، اور خود اس کی نیت پاک ہوتی ہے، اور اس کا عمل پاک ہوتا ہے، اس کی زندگی میں پاکیزگی آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے نفس کا تزکیہ بھی ہوتا ہے. اس کے نفس کے اندر جو گندگی ہوتی ہے، جو غلاظت ہوتی ہے، اور جو نفسانی بیماریاں، خواہشات ہوتی ہیں، ان تمام کی تمام خواہشات کا صفایا ہوتا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے. تو یہ لفظ زکوٰۃ کا مفہوم ہے کہ جس کے اندر بڑھوتری بھی ہے، اور اس کے اندر برکت بھی ہے، اور اس کے اندر پاکیزگی بھی ہے. اور اسی سے ایک چیز یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ. آپ جو سودی لین دین کرتے ہو
تاکہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو جائے، تو اللہ کے ہاں مال میں اضافہ نہیں ہوتا، یعنی سودی لین دین کے ذریعے مال کے اندر اضافہ نہیں ہوتا۔ لیکن وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اور تم جو زکوٰۃ دیتے ہو اور اس زکوٰۃ کے ذریعے تم اللہ رب العزت کی رضا کو طلب کرتے ہو، تو ایسے ہی لوگوں کو کئی گنا مال میں ان کے مالوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، کئی گنا ان کے مالوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کے مالوں میں برکت آ جاتی ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت جو ہے واضح طور پر بتلا رہی ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، مال کے اندر برکت آتی ہے اور مال کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ لہذا زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو اپنے ذہنوں سے یہ بات نکال دینی چاہیے کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں گے تو مال کے اندر کمی واقع ہو جائے گی۔ ہرگز نہیں، مال کے اندر کمی نہیں واقع ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی وعدہ فرمایا ہے کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، آپ جو بھی چیز خرچ کریں گے اللہ کے راستے میں، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو، تو اللہ رب العزت اس کی جگہ پہ آپ کو اور دے دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لہذا خرچ کرتے ہوئے اور خصوصاً زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے انسان کو کبھی بھی خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، فکر مند نہیں ہونا چاہیے کہ مال کے اندر کمی ہوگی، مال کے اندر اضافہ ہوگا، برکت آئے گی، اور وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے گی اس کے ذریعے اللہ رب العزت انسان کی بے بہا ضرورتوں کو پورا فرمائیں گے۔ تو یہ اس کی لغوی تعریف ہے۔ اصطلاحی تعریف ہے، جہاں تک زکوٰۃ کی اصطلاحی تعریف کا تعلق ہے، تو اس سے مراد مخصوص مال کے اندر مخصوص حصہ نکالنا اور مخصوص لوگوں کو دینا، مخصوص مال میں سے مخصوص حصہ نکال کر مخصوص لوگوں کو دینا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ہر قسم کے مال کے اندر فرض نہیں ہوتی، بلکہ زکوٰۃ کے لیے کچھ مال مخصوص ہیں، کچھ مال ایسے ہیں جن میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، جن کی تفصیل انشاءاللہ ہم بعد میں بیان کریں گے، اور جن مالوں میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے ان میں سے کچھ مخصوص حصہ نکالا جاتا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ پورے کا پورا مال زکوٰۃ کے طور پر دیا جاتا ہے، یا آدھا مال زکوٰۃ کے طور پر دیا جاتا ہے، یا اس کا چوتھا حصہ زکوٰۃ کے طور پر دیا جاتا ہے، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ اس کا کچھ حصہ ہے، مخصوص حصہ ہے، جس کی ہم تفصیل بعد میں بیان کریں گے۔ مخصوص حصہ نکال کر پھر وہ مخصوص لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ ہر ایک کو دیا جا سکتا ہے، نہیں، اس کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہیں، اور مصارف زکوٰۃ کی اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان کی ہے قرآن مجید کے اندر، تو اس تفصیل کے مطابق مخصوص لوگوں کو زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے۔ تو یہ ہوئی زکوٰۃ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں اور ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، زکوٰۃ دین اسلام کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی بنیاد اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری بنیاد نمازوں کو، 5 وقتی نمازوں کو، دن اور رات میں 5 نمازوں کو پابندی سے ادا کرنا، اور تیسری بنیاد زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اور چوتھی بنیاد رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہے، اور 5ویں بنیاد اگر انسان کو استطاعت ہو تو وہ حج بیت اللہ بھی ادا کرے۔ گویا کہ دین اسلام کی عمارت جن بنیادی ارکان پر قائم ہے ان میں سے ایک زکوٰۃ ادا کرنا بھی ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو گویا کہ وہ دین اسلام کے پلرز میں سے، دین اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد کو وہ گرا دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس کا حکم دیا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ بلکہ ایک جگہ پہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے جو اجتماعی فرائض ہیں ان فرائض کا ذکر فرمایا ہے، فرمایا وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، مومن مرد ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، مومنہ عورتیں ایک دوسرے کی دوست ہوتی ہیں۔ ان کے اجتماعی فرائض کیا ہیں؟ ان کو معاشرے کے اندر رہتے ہوئے جو اجتماعی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں وہ کیا ہیں؟ فرمایا یأمرون بالمعروف، ایک تو یہ ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، دوسرا یہ برائی سے منع کرتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، تیسرا یہ سارے مل کر باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، نماز پابندی سے قائم کرتے ہیں،
اور چوتھا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور یہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور پانچواں وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ سارے کام اللہ رب العزت کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کے دائرے میں رہ کر کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے اہل ایمان کے بنیادی فرائض ہیں، ان کے اجتماعی فرائض ہیں۔ جو لوگ یہ اجتماعی فرائض پورے کرتے ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ، ایسے ہی لوگ ہیں جن پہ اللہ رب العزت رحمت فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے ضروری ہے کہ اہل ایمان دیگر فرائض کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی اہتمام کریں، اور جن کو اللہ رب العزت نے مال دیے ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں، اور ان کو ادا کریں جن کو اللہ رب العزت نے مال نہیں دیا، یا جن کو مال دیا ہے اور وہ ان کی ضرورتوں کے لیے کافی نہیں ہوتا، تو ان کی ضرورتوں کو پورا کریں اور انہیں زکوٰۃ کا مال ادا کریں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ پہ فرمایا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے اور نماز پابندی سے پڑھتے رہے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، تو ان کے رب کے ہاں ان کے لیے اجر ہے اور انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غم نہیں کھائیں گے۔ اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے اجر کا وعدہ فرمایا ہے، اور یہ خوشخبری دی ہے کہ ان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا اور وہ غم سے بچے رہیں گے۔ بلکہ ایک جگہ پہ اللہ رب العزت نے دینی اخوت اور بھائی چارے کی جو شرطیں ہیں، ان میں بھی اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا ذکر فرمایا۔ معنی یہ ہے کہ آپ کا بھائی وہ ہوگا جو کہ دیگر فرائض اسلام کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا کرتا ہوگا، وہ آپ کا دینی بھائی ہوگا، اس کے ساتھ آپ کا اسلامی بھائی چارے کا تعلق ہوگا۔ اللہ نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کرتے رہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیں تو پھر وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں۔ تو دینی بھائی ہونے کے لیے کیا شرطیں ہیں؟ ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ ہدایات دی تھی۔ ان میں سے ایک یہ تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، کہ سب سے پہلے ان اہل یمن کو اس بات کی طرف دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر فرمایا اگر وہ اس بات کو مان لیں تو پھر انہیں آگاہ کرنا کہ اللہ رب العزت نے ان پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اس کے بعد اگر وہ اس کو بھی قبول کر لیں، یعنی دن اور رات کی 5 نمازوں کی فرضیت کو مان لیں، تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انہیں یہ اس بات سے آگاہ کرنا کہ ان اللہ افترض علیہم صدقۃ فی اموالہم، اللہ رب العزت نے ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے، تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، جو معاشرے میں رہنے والے مالدار لوگوں سے وصول کی جائے گی یعنی زکوٰۃ، اور کن کو دی جائے گی؟ وترد علی فقرائہم، اسی معاشرے کے اندر رہنے والے فقراء اور مساکین کو دی جائے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن بنیادی باتوں کی طرف دعوت دینے کا حکم دیا تھا کہ اہل یمن کو ان باتوں کی طرف دعوت دیں، ان میں ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کس قدر بڑا فریضہ ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اور اس کی اہمیت کے پیش نظر ہی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو کئی لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم اگر یہ لوگ مجھے ایک رسی بھی ادا نہیں کریں گے زکوٰۃ کے طور پر جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ادا کرتے تھے تو میں ان کے خلاف جنگ کروں گا۔ تو یہ جو اعلان جنگ ہے مانعین زکوٰۃ کے خلاف یا منکرین زکوٰۃ کے خلاف، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دین اسلام کا بہت بڑا فریضہ ہے۔ دین اسلام کی عمارت قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کو یقینی نہ بنایا جائے۔ دین اسلام کی عمارت کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اہل ایمان جن کو اللہ رب العزت نے مال دیے ہیں وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں، اور ان کو دیں جن کو اللہ رب العزت نے مال نہیں دیے، یا جو فقراء اور مساکین ہیں جو حقدار ہیں انہیں وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ اس طرح معاشرہ جو ہے وہ خیر و بھلائی کی طرف بڑھے گا اور بہبود کی طرف بڑھے گا، اچھائی کی طرف بڑھے گا، معاشرے کے اندر ترقی ہوگی، معاشرے کے اندر مختلف قسم کے طبقات کے جو لوگ ہیں وہ خوشی خوشی اپنی زندگی بسر کر سکیں گے اور ان کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں گی۔ جہاں تک
زکوٰۃ کے فضائل کا تعلق ہے تو ہم کچھ فضائل ذکر کرتے چلیں۔ زکوٰۃ کی بڑی فضیلت ہے، جس طرح ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا استحقاق یا اللہ رب العزت کی رحمتوں کا انسان کس طرح مستحق ہوتا ہے، اس طرح کہ وہ اللہ رب العزت کے فرائض کو ادا کرے۔ ان میں سے ایک فریضہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، پھر میں اپنی رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا کہ جو ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں اور وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کو لکھ دیا ہے، جو اللہ سے ڈرتے بھی ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ پہ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ ادا کرنے والے اہل ایمان سے جنت الفردوس کا وعدہ فرمایا ہے۔ سورۃ المؤمنون کے شروع میں آپ دیکھ لیں، اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی کچھ صفات ذکر فرمائی ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ وہ اہل ایمان کامیابی پا گئے کہ ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ پھر ان کے لیے کیا ہے اللہ کی طرف سے؟ کچھ اور صفات ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اولئک هم الوارثون، یہ وارث بننے والے ہیں۔ کس کے؟ الذین یرثون الفردوس، یہ جنت کے اندر جنت کے سب سے اعلیٰ درجے کے وارث بنیں گے، جس کو الفردوس کہا جاتا ہے۔ ہم فیہا خالدون، اور یہ اہل ایمان اس جنت کے اعلیٰ درجے کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ فرمایا تھا، جب اس صحابی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتلا دیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے، تو آپ نے فرمایا تھا جنت میں جانا چاہتے ہو تو پھر یہ کام کرو، تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اکیلے اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، وتقیموا الصلاۃ المکتوبہ، اور فرض نمازوں کو پابندی سے پڑھتے رہو، وتؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، وتصل الرحم، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو خوشگوار بناتے رہو۔ تو یہ چار کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے جنت میں جانے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو تلقین کی کہ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو یہ چار کام پابندی سے کرتے رہو، ان میں سے ایک زکوٰۃ ادا کرنا بھی ہے۔ یہ کچھ فضائل میں نے زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذکر کیے ہیں، ورنہ زکوٰۃ ادا کرنے کے اور بھی بہت سارے فضائل ہیں۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ تو فوائد میں نے ذکر کیے ہیں کہ جنت الفردوس کا انسان وارث بنتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمتوں کا مستحق بنتا ہے، اور جنت میں داخلے کا اس کو ٹکٹ ملتا ہے جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور اس کے ساتھ دین اسلام کے باقی فرائض ادا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ ان فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ معاشرے کے اندر اللہ رب العزت نے رزق کی تقسیم اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، اور فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کو چاہتا ہے وافر رزق دیتا ہے، کھلا رزق دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ایک اندازے کے ساتھ دیتا ہے۔ گویا کہ معاشرے کے اندر دو قسم کے لوگ موجود ہیں، وہ جن کے پاس کھلا مال ہوتا ہے اور وہ جن کے پاس ایک محدود مقدار میں ان کو رزق ملتا ہے جس کے ساتھ وہ اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کر پاتے ہیں۔ تو جن کو اللہ رب العزت نے مال دیا ہے وافر مقدار میں، اللہ نے ان کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اور جن کو اللہ رب العزت نے کم مقدار میں محدود مقدار میں مال دیا ہے انہیں اللہ رب العزت نے صبر شکر کرنے کی تلقین کی ہے، ان کو سوال کرنے سے منع کیا، مانگنے سے منع کیا ہے۔ تو جب یہ عمراء لوگ، مالدار لوگ جب اپنا مال خرچ کریں گے اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کریں گے تو اس طرح معاشرے کے اندر رہنے والے سارے کے سارے طبقوں کے لوگ جو ہیں وہ خوشی خوشی اپنی زندگی بسر کر سکیں گے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکیں گے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب مالدار لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو معاشرے کے اندر غربت کا خاتمہ ہوتا ہے، اور مال چند ہاتھوں میں گردش نہیں کرتا، یعنی صرف عمراء امیروں کے ہاتھوں میں مال گردش نہیں کرتا، مالدار لوگوں کے ہاتھوں میں مال گردش نہیں کرتا،
بلکہ مالدار لوگ جب زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو وہ مال غریبوں کے ہاتھوں میں بھی جاتا ہے، غریب بھی اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ اس طرح سے معاشرے کے اندر غربت ختم ہوتی ہے۔ گویا کہ اسلام کا جو نظام زکوٰۃ ہے یہ گارنٹی دیتا ہے کہ جب زکوٰۃ ادا کرنے والے زکوٰۃ ادا کریں گے، جن پر زکوٰۃ فرض ہے، جب وہ زکوٰۃ ادا کریں گے تو معاشرے کے اندر غربت کا خاتمہ ہوگا۔ اس بات کی گارنٹی، غربت کے خاتمے کی گارنٹی کون دیتا ہے؟ اسلام کا نظام زکوٰۃ دیتا ہے۔ لہذا بجائے اس کے کہ مالدار لوگوں کے ہاتھوں میں ہی مال گردش کرتا رہے اور غریب لوگ جو ہیں وہ مایوسی کے ساتھ، نا امیدی کے ساتھ وہ ان کی طرف للچائی ہوئی نظروں کے ساتھ دیکھتے رہیں، اس کی بجائے مالداروں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ مال خرچ کریں اور ان پر خرچ کریں جن کو اللہ رب العزت نے مال نہیں دیا یا محدود مقدار میں دیا ہے، تاکہ وہ بھی اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکیں اور معاشرے کے اندر غربت کا خاتمہ ہو۔ اسی طرح ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ جب مالدار لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ ان کو دیتے ہیں جو اس کے حقدار ہوتے ہیں، تو ان دونوں قسم کے طبقات کے اندر محبت اور الفت کی فضا پیدا ہوتی ہے اور نفرتیں اور کدورتیں جو ہیں وہ ختم ہوتی ہیں، بغض کی فضا ختم ہوتی ہے۔ ورنہ آپ ذرا اندازہ کریں، اگر مالدار لوگ زکوٰۃ ادا نہ کریں اور غریب لوگوں پہ پیسہ خرچ نہ کریں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر معاشرے کے اندر نفرتوں اور کدورتوں کی فضا پیدا ہوگی، بغض کی فضا پیدا ہوگی اور لڑائی اور دشمنی کی فضا پیدا ہوگی۔ تو اس فضا کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے مالداروں کو کہ وہ مال خرچ کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تاکہ نفرتیں ختم ہوں، کدورتیں ختم ہوں، بغض اور حسد کی فضا ختم ہو اور الفت اور محبت کی فضا پیدا ہو، شفقت اور رحم دلی کی فضا پیدا ہو۔ اور اسی طرح سے ایک اور فائدہ یہ بھی ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا کہ یہ مال جو ہے یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا شکرانہ کیا ہے؟ شکرانہ یہ ہے کہ اس کو خرچ کیا جائے۔ سب سے پہلے اس میں جو اللہ رب العزت نے زکوٰۃ فرض کی ہے وہ ادا کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر نفلی طور پر بھی صدقہ خیرات کے ذریعے مال خرچ کیا جائے، تو یہ اللہ رب العزت کی اس نعمت کا بہت بڑا شکرانہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں میں اور زیادہ مال عطا کروں گا۔ یہ ہوئے زکوٰۃ کے بعض فوائد۔ اب ہم اس نقطے کی طرف بڑھتے ہیں کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وعید ذکر فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سخت وعید ذکر فرمائی ہے جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ سونا اور چاندی کو خزانہ کر کے رکھتے ہیں، سنبھال کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، صدقہ خیرات نہیں کرتے، فرمایا ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیں۔ وہ کیا ہے دردناک عذاب؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، سونا چاندی کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، نعوذ باللہ، فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر جہنم کی آگ میں گرم کرنے کے بعد سونا چاندی کے ساتھ، اس سونا چاندی کے ساتھ جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی ہوگی، اس کے ساتھ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم، کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کو تم خزانہ کر کے رکھتے تھے اپنے لیے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، جس کو تم خزانہ کر کے رکھتے تھے اس کا آج مزہ چکھ لو۔ تو اس طرح یہ سونا چاندی جو ہے جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی، یہ الٹا وبال جان بن جائے گا انسان کے لیے، اور اسی کے ذریعے انسان کو عذاب دیا جائے گا اور اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا اور اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا والعیاذ باللہ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ مثل له یوم القیامۃ شجاعا اقرع، جو شخص جس کو اللہ تعالی مال دے پھر وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کا مال قیامت کے دن اس کے سامنے گنجے سانپ کی شکل میں آ جائے گا، اس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، یطوقہ یوم القیامہ، وہ گنجا سانپ، خوفناک قسم کا سانپ، زہریلا سانپ اس کے گلے کا ہار بن جائے گا، اس کے گلے میں لپٹ جائے گا،
یأخذ بلہزمتیہ یعنی بشدقیہ، پھر وہ گنجا سانپ، زہریلا سانپ اس کے جبڑوں کو پکڑے گا اور پکڑ کر کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، چاہے وہ سونا چاندی کی شکل میں ہو، چاہے وہ کیش پیسوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ زرعی پیداوار کی شکل میں ہو، چاہے وہ حیوانات کی شکل میں ہو، چاہے وہ تجارتی مال کی شکل میں ہو، المہم یہ ہے کہ وہ مال جس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی، وہ مال قیامت کے دن انسان کے سامنے گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا، اور پھر وہ اس کے گلے میں لپٹ جائے گا اور اس کو کہے گا میں تمہارا مال ہوں اور میں تمہارا خزانہ ہوں۔ تو اس وقت سے ڈرنا چاہیے اور اس عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، اور غریبوں کا حق نہیں مارنا چاہیے۔ یقین مانیں جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ غریبوں کا حق مارتے ہیں، وہ فقراء مساکین کا حق مارتے ہیں، مقروض لوگوں کا حق مارتے ہیں۔ تو کسی کی حق تلفی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے غریبوں کا حق رکھا ہے، فقراء، ضرورت مندوں اور محتاجوں کا حق رکھا ہے، تو کسی کے حق کو روکنا نہیں چاہیے، حق کو مارنا نہیں چاہیے، بلکہ حقوق ادا کرنے چاہیے۔ آئیے اب آخر میں ایک اہم نقطہ ذکر کرتے ہیں۔ ہم نے اب تک جو گفتگو کی ہے اس میں ہم نے زکوٰۃ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف ذکر کی ہے، زکوٰۃ کی اہمیت کو بیان کیا ہے، اور زکوٰۃ کے فضائل اور اس کے فوائد ذکر کیے ہیں، اور جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کیا کچھ بیان کیا گیا ہے وہ ہم نے ذکر کیا۔ آخر میں آخری نقطہ جس میں ہم آج بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہونے کی شرطیں کیا ہیں، یعنی کچھ ایسی شروط ہیں کہ وہ شروط اگر پوری ہوں گی تو زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اگر وہ شروط پوری نہ ہوں یا ان شروط میں سے کوئی ایک شرط مفقود ہو، کوئی ایک شرط نہ پائی جائے تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ کیا اس پر زکوٰۃ فرض ہونے کی شرطیں مکمل ہیں، یعنی کیا وہ زکوٰۃ فرض ہونے کی جو شرطیں ہیں کیا اس کے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی۔ اگر وہ ساری کی ساری شرطیں پائی جاتی ہیں تو پھر وہ بلا تاخیر زکوٰۃ ادا کرے، اللہ کے فریضے کو ادا کرے، اور اگر شرطوں میں سے کوئی شرط نہیں پائی جاتی تو پھر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوتی ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ اسلام، یعنی معنی یہ ہے کہ زکوٰۃ جیسا جو اسلام کا فریضہ ہے یہ صرف مسلمانوں پہ فرض ہوتا ہے، زکوٰۃ صرف مسلمانوں پہ فرض ہوتی ہے۔ کسی بھی ملک کے اندر صرف مسلمانوں سے ہی زکوٰۃ کی ادائیگی کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ حاکم وقت یا قاضی جو ہے وہ صرف اہل ایمان سے، مسلمانوں سے ہی زکوٰۃ کی ادائیگی کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ غیر مسلم جو ہیں ان پر اسلام کے احکام لاگو نہیں ہوتے، کوئی بھی اسلام کا حکم ان پہ لاگو نہیں ہوتا، تو ان سے زکوٰۃ کی وصولی کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ پہلی شرط مسلمان ہونا ہے، یہ ایک بنیادی شرط ہے۔ اور دوسری شرط جو ہے وہ حریت ہے، آزادی۔ ویسے تو اس دور میں غلامی نہیں پائی جاتی ہے، لیکن پہلے دور کے اندر، اسلام کے اولین دور کے اندر غلامی پائی جاتی تھی۔ لوگ غلاموں کو خریدتے تھے اور ان کو بیچتے تھے، ان کی خرید و فروخت کا معاملہ چلتا تھا۔ اسلام نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی، اسلام نے حوصلہ شکنی کی۔ کس کی؟ غلامی کو جاری رکھنے کی۔ اسلام نے اس بات کی حوصلہ افزائی کی کہ غلامی کو ختم کیا جائے اور اللہ کے بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لایا جائے۔ یہ اسلام کا بنیادی ایک نقطہ ہے اور اس کا محور ہے۔ تو اسلام نے غلاموں کی آزادی کی تلقین کی اور اس کی ترغیب دی۔ یہی وجہ ہے کہ شروع میں جو مالدار مسلمان ہوتے تھے، مالدار لوگ مسلمان ہوتے تھے، تو وہ اپنے پیسوں کے ساتھ غلاموں کو خرید کر ان کو اللہ کی رضا کی خاطر آزاد کر دیا کرتے تھے۔ یہ اسلام کی تلقین ہے، اس کی ترغیب ہے اور اسلام کا حکم ہے۔ اور بلکہ اسلام کے اندر کئی ایسے کفارے ہیں، کئی گناہوں کے ایسے کفارے ہیں کہ ان کے اندر غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہونے کی پہلی شرط اسلام ہے، یعنی مسلمان ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کافر پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ آزاد ہو، اور آج کل تو ماشاءاللہ سارے لوگ ہی آزاد ہیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان جو آزاد ہو وہ مکمل نصاب کا مالک ہو، ملکیت تامہ اس کو حاصل ہو نصاب زکوٰۃ کی۔
اب مثال کے طور پر سونے کا جو نصاب ہے وہ 7.5 تولے ہے یعنی 85 گرام، اور چاندی کا جو نصاب ہے وہ 595 گرام یعنی 52.5 تولے ہے۔ اس کی تفسیر ہم انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے۔ تو سونے چاندی کی زکوٰۃ تب فرض ہوگی جب ایک شخص مکمل نصاب کا مالک ہوگا، یعنی 7.5 تولے سونے کا مالک ہوگا، اور اسی طرح 52.5 تولے یا اس سے زیادہ کی ملکیت اس کو حاصل ہوگی چاندی میں۔ تو نصاب کی ملکیت جو ہے یہ بنیادی شرط ہے زکوٰۃ کے فرض ہونے کی۔ اب مثال کے طور پر ایک شخص ایسا ہے کہ وہ 5 تولے سونے کا مالک ہے اور مزید 2.5 تولے سونے اس کے پاس ادھار کے طور پر رکھا ہوا ہے، یعنی کسی سے اس نے ادھار لیا ہے۔ تو اس کے پاس اب 7.5 تولے سونا تو ہے، لیکن وہ 7.5 تولے سونے کا مالک نہیں ہے، بلکہ مالک صرف 5 تولے کا ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے چاندی کا معاملہ ہے کہ چاندی 52.5 تولے کم از کم اس کا نصاب ہے۔ ایک شخص فرض کر لیں 30 تولے چاندی کا وہ مالک ہے، اور اس کے اوپر 22.5 تولے جو ہے وہ اس کے پاس کسی کی ادھار پڑی ہوئی ہے، چاندی جو ہے وہ اس نے ادھار پر لی ہوئی ہے یا کسی کی امانت کے طور پر اس کے پاس پڑی ہوئی ہے۔ تو اس کے پاس اب 52.5 تولے چاندی تو ہے، لیکن یہ مالک نہیں ہے، مالک صرف 30 تولے کا ہے۔ اس کے اوپر جو چاندی ہے وہ اس کے پاس یا تو امانت کے طور پر پڑی ہوئی ہے یا اس نے ادھار لی ہوئی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب تک ایک انسان نصاب زکوٰۃ کا مالک نہیں ہوگا اس وقت تک زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ جس نصاب زکوٰۃ کا وہ مالک ہے اس کی ملکیت پر اس کو 1 سال گزر جائے۔ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ 7.5 تولے سونے کا نصاب ہے، اس کا مالک ہونے پر یعنی اس کی ملکیت پر اس کو پورا سال گزر جائے تب اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب فرض کریں ایک شخص نے 7.5 تولے سونا لیا 6 مہینے پہلے یا 8 مہینے پہلے یا 10 مہینے پہلے، تو اب جب اس پر صرف 6 مہینے گزرے ہیں یا 8 یا 10 مہینے گزرے ہیں یا 11 مہینے گزرے ہیں، زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی۔ زکوٰۃ فرض ہوگی جب پورا سال گزرے گا۔ اسی طرح کیش پیسوں کا معاملہ ہے، چاندی کا معاملہ ہے، اسی طرح حیوانات کا معاملہ ہے، اسی طرح تجارتی اموال کا معاملہ ہے۔ نصاب زکوٰۃ پر پورا سال گزرے گا تب آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی، جب تک پورا سال نہیں گزرتا اس وقت تک زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ پر سال نہیں گزرا، یعنی نصاب زکوٰۃ کی ملکیت پر ابھی سال پورا نہیں ہوا، لیکن آپ ایڈوانس میں زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ کو فرض کریں کہ اس رمضان کے شروع ہونے تک ابھی 11 مہینے گزرے ہیں یا 10 مہینے گزرے ہیں، آپ کے پاس نصاب زکوٰۃ ہے، تو اگرچہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ رمضان کے اندر زکوٰۃ ادا کر دیں، تو آپ 1 مہینہ 2 مہینے ایڈوانس میں زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں تاکہ اگلے سال پھر رمضان کے اندر ہی ہمیشہ زکوٰۃ ادا کرنے کی آپ کی روٹین بن جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایڈوانس میں زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک کہ سال پورا نہ ہو۔ ہاں جہاں تک زرعی پیداوار کا تعلق ہے تو زرعی پیداوار میں سال گزرنے کی شرط نہیں ہے، بلکہ زرعی پیداوار میں یہ ہے کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن آپ فصل کاٹیں گے اسی دن اس کا حق ادا کرنا پڑے گا، اس کا عشر دینا پڑے گا یا نصف العشر دینا پڑے گا، اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے۔ تو یہ بنیادی طور پر 4 شرطیں ہیں زکوٰۃ فرض ہونے کی، ایک مسلمان ہونا، دوسرا آزاد ہونا، اور تیسرا نصاب زکوٰۃ کا مالک ہونا، اور چوتھی شرط جو ہے وہ سال کا گزرنا ہے۔ تو یہ شرطیں اگر موجود ہوں گی، مکمل ہوں گی تو زکوٰۃ فرض ہوگی، لیکن اگر ان شرطوں میں سے کوئی ایک شرط نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ تو آج کے سبق میں ہم نے زکوٰۃ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف بھی بیان کی، زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کے فضائل اور فوائد بھی بیان کیے۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں فرض ہونے کے باوجود، ان کے بارے میں شریعت کی کیا تعلیمات ہیں، کیا وعید ہے، وہ ہم نے ذکر کی۔ زکوٰۃ کے فرض ہونے کی کیا شرطیں وہ ہم نے بیان کر دی ہیں۔ تو آج کا سبق جو ہے وہ ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم زکوٰۃ کے مزید احکامات جو ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کو سمجھنے، دین کے احکامات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی کامیابی دے، اور اللہ رب العزت آخرت میں بھی ہمیں کامرانی اور کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔
اللہ رب العزت ہم سب کو دین پر، اپنی توحید پر، اچھے عمل پر خاتمہ نصیب فرمائے، اور برے خاتمے سے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمیں ہمارے والدین کو بھی، ہمارے بیوی بچوں کو بھی، ہمارے بہن بھائیوں کو بھی، سب کو اللہ رب العزت جنت الفردوس کے وارثوں میں شامل فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔